بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین، آپ کو رمضان مبارک ہو اور اللہ کرے آپ رمضان کی جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ ساری برکتیں سمیٹیں۔ اللہ کریم آپ سب کی مشکلیں حل کرے۔ اللہ کریم آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ کریم آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ رمضان کے فیضان سے فیض یاب ہو سکیں۔ رمضان تو شروع ہو رہا ہے لیکن ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ MQM کے قائد جناب الطاف حسین نے یہ انکشاف کیا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بیری بیڑا، اب وہ کہتے ہیں بیری بیڑے آ گئے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی دو توجیہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک توجیہ خود جناب الطاف حسین نے کر دی ہے۔ جناب الطاف حسین کہتے ہیں کہ امریکی بیری بیڑے اس لیے آئے ہیں کہ افغانستان پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ حملہ تو ایک طرح سے چل ہی رہا ہے، کیونکہ جو طالبان ہیں، جنہیں بعض لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ چترال کے ایریا میں، دیر کے ایریا میں، جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، اور جواباً امریکیوں کی طرف سے ڈرون حملے بھی جاری ہیں۔ اور طالبان نے وزیرستان کے بعض علاقوں میں کہا پولیو کو مہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بظاہر ہمارے بچے بچانا چاہتے ہو، لیکن عملاً آپ ڈرون حملے کر کے ہمارے بچے مار دیتے ہو۔ لہذا امریکنز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طالبان کیا کریں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی قیمتی ہیں، صرف ان کے بچے قیمتی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یا دوسری توجیہ جو میں اس کی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکنز کا ٹارگٹ غالباً آبنائے ہرمز ہے، یا اس کو بند کرنا ہے، یا ایرانیوں کے ساتھ کوئی شرارت کرنا ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو بہرحال پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی واردات ہے۔ اب اس صورتحال میں ہمارے ملک میں شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھولی تیار ہے نواز شریف کے لیے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ اس بار جیل کسی اور کے لیے تیار ہے۔ پتہ نہیں کس نے جیل جانا ہے، کسی نے جانا بھی ہے یا نہیں، یا سب نے جیل جانا ہے۔ اور کھولی پتہ نہیں کون کس کے لیے تیار کرا رہا ہے، کون سی کھولی میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے جو کسی نے دوسرے کے لیے تیار کرائی ہو وہ بالکل وہی والی بات ہے، اس گڑھے میں وہ گر جائے۔ لیکن میرا دکھ، میرا افسوس، میرا معاملہ، آپ سب کا معاملہ، آپ سب کی سوچ، یقیناً آپ اس پر مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر اکٹھے نہیں ہیں، جس وجہ سے ہم کوئی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ امریکیوں سے جنگ تو بڑی بات ہے، ہم کوئی افغانستان سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم کسی سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس نے لوٹ مچا رکھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس نے رمضان المبارک سے پہلے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پوری دنیا میں رمضان المبارک آئے یا کرسمس آئے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔ ہم نے دوسری لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ اجارہ داروں کی نہ کبھی یہاں سے حکومت ختم ہونی ہے، نہ ہونی تھی، نہ ہونی ہے۔ پیسے انہوں نے ہی بنانے ہیں جن کا پاس پیسہ ہے۔ غریب نے غریب تر ہوتے چلے جانا ہے۔ اس کے لیے تو عید آتی ہے تو ایک عذاب آ جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دے سکتا، ان کو جوتیاں نہیں دے سکتا، ان کو کھلونے نہیں دے سکتا۔ ان کے بچے جب دوسرے امیروں کے بچوں کے کھلونے کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ غریب کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیب نہیں کھا سکتا، وہ کیلا نہیں کھا سکتا، وہ انار کا جوس نہیں پی سکتا، وہ انگور نہیں کھا سکتا، دیکھ سکتا ہے، اس لیے کتنی اس کی آمدنی نہیں ہے۔ لہذا ہم سیاستدانوں کی باتیں سنتے رہیں گے، ان کے وعدوں پر چلتے رہیں گے، ان کے اعلانات پر چلتے رہیں گے، ہر بار ذبح ہوتے رہیں گے۔ ممکن ہے کبھی شاید کوئی ایسا دور آئے جب ہم لٹ پٹ چکے ہوں گے، ویسے وہ دور تب آئے گا
جب پاکستان کے عوام کو معلوم ہو کہ ووٹ ان کا مقدر بھی خود ان کا اپنا مقدر بھی بدل سکتا ہے. حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں کچھ چیزیں ماورائے آئین ہوں گی، کرنا پڑیں گی. نہیں کریں گے، یہ جو خطرہ جس کی میں نے شروع میں نشاندہی کی ہے، حملہ ہونے والا ہے جہاں سے بھی ہونے والا ہے، یہ خطرہ بڑھتا جائے گا، خوف کی علامت بنتا جائے گا. اور اب ناظرین، آپ کو معلوم ہے میں اپنے ہر کالم میں آپ کو یاد دلاتا تھا، لیکن چونکہ رمضان المبارک شروع ہے، آپ کو زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کا پہلے اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دوں. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس کا 00100411080012. یہ آپ کو پٹی پر چلتا ہوا کالم میں نظر آئے گا یہ اکاؤنٹ نمبر اور یہ تفصیلات جو میں بتانے لگا ہوں. برانچ کوڈ ہے 0583. یہ برانچ ہے الائیڈ بینک لمیٹڈ I-9 اسلام آباد. اس میں آپ اپنے زکوٰۃ کی رقوم بھیج سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بچوں کا پروجیکٹ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے کئی سو یا کئی ہزار کنال زمین چاہیے. وہ بچے جو لاوارث گلیوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، جن کو کتے بلیاں نوچتے رہتے ہیں، جب ملتے ہیں اگر زندہ بھی ہوتے ہیں تو آدھا حصہ کھایا ہوا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی نہیں پھینکے، ہم رکھ لیں گے، اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اس کے لیے آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا. اور ساتھ کیسے دینا ہوگا؟ زکوٰۃ و صدقات ایک ٹرسٹ ہے جو رجسٹرڈ ہے. زکوٰۃ و صدقات ٹرسٹ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جس پر آپ یہ دیکھیں گے کالم بھی www.zostrust.org. اس پر بھی آپ کو اکاؤنٹ کی تفصیلات مل سکتی ہیں. آئیے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.